اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لو اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو اللہ لکھ لیتا ہے اسے کوئی مٹھا نہیں سکتا، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہو کر رہے گا۔ اسی سلسلے میں سورہ زمر پارہ نمبر 24 کا تشریح اور ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ترجمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ لوگ تجھے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اب تو ان سے کہہ دے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تشریح: اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو کافی ہے، اسی پر ہر شخص کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے نجات پائی جو اسلام کی ہدایت دیا گیا اور بقدر ضرورت روزی دیا گیا اور قناعت بھی نصیب ہوئی۔ ترمذی میں ہے، اے نبی یہ لوگ تجھے اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، یہ ان کی جہالت و ضلالت ہے۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھلا سکتا، جس طرح اللہ کی راہ دکھلائے ہوئے شخص کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بلند جناب والا ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور اس کی طرف جھک جانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، اسی طرح سے اس سے بڑھ کر انتقام پر قادر بھی کوئی نہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں، اس کے رسولوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، یقیناً وہ انہیں سخت سزائیں دے گا۔ مشرکین کی مزید جہالت بیان ہو رہی ہے۔ باوجود اللہ تعالیٰ خالق کل ماننے کے پھر بھی ایسے معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، جنہیں کسی امر کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کو یاد رکھ وہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھ وہ اسے ہر وقت اپنے پاس پائے گا۔ آسانی کے وقت رب کی نعمتوں کا شکر گزار رہو، بدبختی کے وقت وہ تیرے کام آئے گا۔ جب کچھ مانگ تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب مدد طلب کر تو اسی سے مدد طلب کر۔ یقین رکھ کہ اگر تمام دنیا مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم کلام پاک پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اگر مجھ سے اس کلام پاک کے ترجمہ اور تشریح میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک سے معافی کی خواستگار ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔